السلام علیکم ناظرین، دو دریاؤں دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان گوندل بار میں واقع قدرتی مناظر سے مالا مال ضلع منڈی بہاؤالدین۔ آج کے اس ولاگ میں منڈی بہاؤالدین کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے۔ مغلیہ عہد حکومت سے پہلے اور خاندان لودھی کی حکومت کے دوران 1506 عیسوی میں صوفی بزرگ بہاؤالدین پنڈی شاہ جہانیہ سے اس علاقے میں آئے تو انہوں نے ایک بستی کی بنیاد رکھی جس کا نام پنڈی بہاؤالدین رکھا گیا، جس سے اب پرانی پنڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں چیلیاں والا جنگ میں فتح کے بعد یہ علاقہ برطانوی حکومت کے زیر تسلط آیا تو اس علاقے میں کچھ زمین بنجر اور غیر آباد تھی۔ 1902 میں انگریز حکومت نے آبپاشی کے نظام کا ایک بڑا منصوبہ شروع کیا۔ اس منصوبے کے تحت نہر لوئر جہلم کی کھدائی ہوئی اور اس سے بنجر علاقے کو سیراب کیا گیا اور علاقے کی چک بندی کی گئی۔ 51 چک بنائے گئے اور زمین اپنے لیے یعنی سلطنت برطانیہ کے لیے کام کرنے والے لوگوں میں تقسیم کی گئی اور چک نمبر 51 مرکزی چک قرار پایا۔ انگریز سرکار کے عہد میں ہی یہاں ایک مارکیٹ یا غلہ منڈی بنائی گئی۔ اسی نسبت سے بعد میں اس چک نمبر 51 کو منڈی بہاؤالدین کا نام دیا گیا۔ یہ ساری تعمیر ایک پلان کے مطابق تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمان، سکھ، ہندو تاجر اور زمیندار یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ 1916 میں حکومت برطانیہ نے اپنے دفاعی اور تجارتی مفاد میں منڈی بہاؤالدین ریلوے اسٹیشن قائم کیا اور 1920 میں پنڈی بہاؤالدین کی نسبت سے چک نمبر 51 کو منڈی بہاؤالدین کا نام دینے کا اعلان کیا۔ 1923 میں قصبہ کو ماسٹر پلان کے مطابق دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے گلیوں اور سڑکوں کو کشادہ کیا گیا۔ 326 قبل از مسیح میں راجہ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان ہونے والی جنگ کا احوال اس بورڈ پر درج ہے، جس میں سکندر اعظم نے فتح پائی اور اس کے نتیجے میں 2 شہر آباد کیے، جس میں سے ایک مونگ اور دوسرا فالیہ کہلاتا ہے۔ یہ لوئر جہلم نہر ہے جو مونگ قصبہ اور منڈی بہاؤالدین کے درمیان کے علاقے سے گزرتی ہوئی اگلے علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ 1924 میں پنڈی بہاؤالدین ریلوے اسٹیشن کا نام منڈی بہاؤالدین ریلوے اسٹیشن رکھا گیا، جبکہ 1937 میں اس منڈی کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا اور 1941 میں میونسپل کمیٹی بنا دیا گیا۔ 1946 میں 9 دروازے اور 4 دیواری تعمیر کی گئی۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ہندو اور سکھ انڈیا چلے گئے، جبکہ بھارت سے نقل مکانی کر کے پاکستان آنے والے بہت سے مسلمان یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1963 میں رسول بیراج اور رسول قادر آباد لنک نہر کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ منصوبہ سے متعلقہ سرکاری ملازمین اور غیر ملکی ٹھیکیداروں کے لیے منڈی بہاؤالدین کے پاس ایک بہت بڑی کالونی قائم کی گئی۔ 1968 میں یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا اور یہ منصوبہ منڈی بہاؤالدین کے کاروبار میں اضافے کا سبب بنا، جبکہ 1993 عیسوی میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے منڈی بہاؤالدین کو ضلع کا درجہ دیا۔ ناظرین، یہ قصبہ جو لوئر جہلم کنال کے شمال کی جانب ہے، یہ مونگ قصبہ کہلاتا ہے۔ اسی قصبے کے وسط میں ایک بہت بڑے ٹیلے پر جہاں سکندر اعظم اور راجہ پورس کے ہاتھیوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، آج کل یہ ٹیلہ تو موجود ہے لیکن اس ٹیلے کے اوپر مکانات بنائے گئے ہیں، تنگ گلیاں ہیں۔ ٹیلہ بظاہر نام کا ہی ہے لیکن اب یہ آپ کو اس شکل میں نظر آتا ہے کہ اس کے چاروں طرف مکانات ہیں اور آبادی ہے۔ مونگ کا یہ قصبہ بہت تاریخی اہمیت رکھتا ہے اور دریائے جہلم سے یہ تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں واقع ہے۔ دریائے جہلم اس مقام سے عبور کرنے کے بعد سکندر اعظم کی جو راجہ پورس سے جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ میں سکندر اعظم کو فتح نصیب ہوئی، لیکن اس نے جاتے ہوئے اس علاقے کا کنٹرول راجہ پورس ہی کے حوالے کر دیا۔ اس یاد میں جس میں جنگ جیتی گئی، 2 شہر جس میں سے ایک یہ مونگ کا علاقہ تھا جیسے کہ پہلے بتایا آپ کو، اور دوسرا فالیہ جو کہ سکندر اعظم کے گھوڑے کے نام پر رکھا گیا تھا، جس کا نام تھا بیوسی فالیہ یا بیوسی فیلس۔ رسول نگر کے مقام پر دریائے جہلم پر ایک بیراج بھی تعمیر کیا گیا ہے، یہ تقریباً 3000 فٹ لمبا ہے۔ یہ چنیوٹ اور سرگودا کے علاقوں کو نہروں کے ذریعے سے پانی سیراب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول قادر آباد لنک نہر کا منصوبہ بھی شروع کیا گیا جو دریائے جہلم کا پانی دریائے چناب میں ڈالتا ہے اور پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔
منڈی بہاؤالدین پنجاب کا خوبصورت اور مشہور شہر ہے۔ شمال مشرق میں دریائے جہلم ضلع جہلم سے الگ کرتا ہے، جبکہ جنوب مشرق سے دریائے چناب اسے گجرات اور گوجرانوالا اور حافظ آباد سے علیحدہ کرتا ہے، جبکہ مغرب میں ضلع سرگودا واقع ہے۔ ضلع منڈی بہاؤالدین کی 3 تحصیلیں پھالیہ، ملکوال اور منڈی بہاؤالدین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چیلیاں والا، سہاوا، گوجرا، ہیلنا، کٹالیا، شیخاں، مانگڑ وغیرہ بڑے قصبے واقع ہیں۔ اس ضلع میں پڑھائی کا نصب باقی اضلاع سے بہت بہتر ہے۔ زیادہ تر لوگ بیرون ملک مقیم ہیں۔ دولت کی ریل پیل ہے، اسی نسبت سے اس شہر کو امیر ترین شہروں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ضلع کا پڑھا لکھا طبقہ قانون کے شعبے سے منسلک ہے۔ زیادہ تر لوگ وکالت کرتے ہیں یا پاکستان میں ججوں کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس کے علاوہ سیاست بھی اس علاقے کا بہت اہم حصہ ہے اور پاکستان کی سیاست میں بھی ان کا بہت اہم کردار ہے۔ زیادہ تر لوگ گوندل قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی نسبت سے دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیانی علاقے کو گوندل بار بھی کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، منڈی بہاؤالدین سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر چیلیاں والا کا قصبہ واقع ہے۔ یہ وہ تاریخی مقام ہے، یہاں انگریزوں اور سکھوں کے درمیان 1849 میں دوسری جنگ ہوئی تھی۔ چیلیاں والا کے درمیان ایک گورا قبرستان بھی ہے جو ان انگریز جوانوں کا ہے جو اس جنگ میں کام آ گئے تھے۔ یہاں ایک یادگاری مینار بھی قائم ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر گورا قبرستان کی نشاندہی کرنے والی ایک صلیب بھی ایستادہ ہے۔ یہ خواتین حضرات چیلیاں والا گاؤں کے سامنے اور تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یادگار سے یہ ایک چیلیاں والا ریلوے اسٹیشن ہے، چھوٹا سا اس علاقے میں۔ یہ انگریز سرکار نے چیلیاں والا یادگار میں 1000 سے زائد جو انگریز گورے مارے گئے تھے ان کے لواحقین کی سہولت مہیا کرنے کے لیے یہ ریلوے اسٹیشن بنایا تھا تاکہ یہاں اتریں اور اس یادگار تک اپنے پیاروں کی قبروں تک آسانی سے جا سکیں۔ اس کے علاوہ پھالیہ اور منڈی بہاؤالدین کے درمیان واقع سڑک پر ایک بہت بڑا سکھوں کا گردوارہ بھائی بنو گردوارہ بھی واقع ہے، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور منڈی بہاؤالدین کی وہ بھی ایک خاص پہچان ہے جو کہ قصبہ مانگٹ میں واقع ہے۔